أشهد أن محمد رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 25 اکتوبر 2024 ہے. جمعہ کا دن ہے اور صبح کے 8 بجے ہوئے ہیں. یہاں تھوڑا ٹھنڈی کا موسم شروع ہو گیا ہے. 3-4 دن سے ٹھنڈی کی شروعات ہو چکی ہے. اس سے پہلے ذرا میں نے کچھ ٹھنڈا پی لیا تھا، جس کی وجہ سے میری طبیعت خراب ہو گئی. 3-4 دن سے بخار چڑھا ہوا تھا، ابھی بھی بخار ہے، اور کھانسی سردی بہت تھی. دوا لینے کے بعد تھوڑا آرام ہوا. بخار آج تھوڑا کم ہے اور کھانسی بھی تھوڑا کم ہے. نہ کے برابر میں تھوڑا سنبھال کے بات کر رہا ہوں. اگر ذرا سا بھی دماغ پہ زور دوں گا تو کھانسی آنا شروع ہو جائے گی. تو میں آہستہ آہستہ بولنا پسند کر رہا ہوں، کیونکہ پھر کھانسی آنا شروع ہو جائے گی تو پھر کھانسی رکتی نہیں ہے. بہرحال طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے آج شاید میں ٹھیک طرح سے بول نہ پاؤں، لیکن پھر بھی میں ویڈیو بنانا چاہتا ہوں، کیونکہ پیغام لوگوں تک پہنچانا بہت ضروری سمجھتا ہوں. اور وقت سے پہلے لوگوں کو آگاہ کر دینا اور لوگوں کو سمجھا دینا، لوگوں تک بات پہنچا دینا جو بات میں پہنچانا چاہتا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے. کیونکہ میں ہفتے میں 1 دن ہی ویڈیو بناتا ہوں. میں جب ہفتے میں 1 ہی دن ٹائم ملتا ہے، روز ٹائم نہیں ملتا، کیونکہ میں نوکری کرتا ہوں. اس کے لیے آج اگر کوئی غلطی ہو جائے تو معافی چاہتا ہوں. کبھی بھی کوئی غلطی ہو جائے تو معافی چاہتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو پچھلے ہفتے میں جو باتیں کر رہا تھا وہ ابھی ادھوری ہے، اور میں آپ کو ایک چیز اور دکھاتا ہوں. یہ ہے جو میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، جس بارے میں موضوع ہے جو میرا. ابھی تو میں آپ کو ساتھ پچھلے ہفتے میں عورت مرد کا رشتہ کے بارے میں بات کر رہا تھا، ابھی جو ختم نہیں ہوا ہے. اس کے بعد جب عورت مرد کا رشتہ ختم ہو جائے گا تو میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا غزوہ ہند کا. تھوڑا بہت اشارہ تو مجھے کرنا پڑے گا غزوہ ہند کے بارے میں. کسی کو بہت برا لگتا ہے، لیکن برا لگنے کا اس میں کوئی بات نہیں ہے، لیکن سچائی کا سامنا تو کرنا پڑے گا. کھانسی کی وجہ سے شاید آج میں بول نہ سکوں، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں پوری. غزوہ ہند کے نام سے کچھ لوگوں کو الرجی ہوتی ہے، لیکن کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ غزوہ ہند کیا چیز ہے اور یہ کس کے حق میں بہتر ہے، اور غزوہ ہند کیوں ہے. ہر کوئی جس کو برا لگتا ہے وہ شاید اکثر غیر مسلم ہوتے ہیں، اور وہ چاہے اچھے ہوں چاہے برے ہوں، غزوہ ہند کا نام سنتے ہی ان کے دل میں، ان کے جسم میں پورا آگ لگ جاتی ہے، اور سیدھا مسلمانوں کو ہی برا کہتے ہیں. مسلمان غزوہ ہند چاہتے ہیں. در حقیقت مسلمان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ غزوہ ہند کی وجہ کیا ہے. غزوہ ہند تیار کون کرے گا؟ غزوہ ہند کس وجہ سے، کس خاص وجہ سے غزوہ ہند یہاں ضروری ہے. تو میں تھوڑا سا روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. وہی بات کو جو ہندوستان پاکستان کے مولانا جانتے ہیں، لیکن الگ الگ ملا الگ الگ ٹائپ کی باتیں کرتے ہیں. کیونکہ جب میں غزوہ ہند کی بات کروں گا تو اس میں آپ کو پورا ڈیٹیل بتاؤں گا. غزوہ ہند کے بعد جو آپ کو میں بتانے والا ہوں، تھوڑا سا پردہ ہٹانے والا ہوں، وہ یتی نرسمہانند جی کے بارے میں. انہوں نے کہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتلا بنا کے جلایا جائے. معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. اللہ ان کو نصیحت دے، اللہ ان کی عقل کا ڈھکن کھولے ایسا کہنے والوں کا. پھر بھی میں کوئی عداوت نہیں رکھتا کسی سے. کوئی برا کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی برا کرتا ہے، میرے لیے نہیں کرتا. وہ اپنے لیے ہی دوزخ کا آگ جمع کرتا ہے. کسی کے بارے میں برا نہیں کہنا چاہیے، اور اس لیے کہ کوئی ہمارے بارے میں برا نہ کہے. ہم کسی کے بارے میں نہیں کہتے، لیکن لوگ ہمارے بارے میں کہتے ہیں، ہمارے مذہب کا، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. بہرحال میں اس پہ ہلکی سی روشنی ڈالوں گا. غزوہ ہند کے بعد
پھر یتی نرسمہا نند کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ ذکر بھی بیان کروں گا کہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جو تھے تو کیسے تھے. کچھ خاص کام جو لوگوں کو نہیں پتہ ہے وہ لوگوں کو بتاؤں گا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے اس بارے میں اپنے علم کے مطابق ہلکا پھلکا روشنی ڈالوں گا. میں لوگوں سے درخواست کروں گا تھوڑا توجہ دیں اور سنیں. جب برابر سنیں گے تو آپ کو ان سب چیز کے بارے میں پتہ چلے گا، کیونکہ ان چیزوں میں بڑا اختلاف ہے، لوگوں کے دلوں میں بڑی نفرت ہے. اور چونکہ اختلاف ہے اور ملا مولوی بھی سالے علم نہیں رکھتے اور غلط باتیں کرتے ہیں، اور غلط باتوں سے لوگوں کا اور دماغ خراب ہوتا ہے. حق بات تو لوگوں تک پہنچاتے ہی نہیں ہیں. اب غزوہ ہند کو لے لو تو لوگ بہت جلدی برا مان جاتے ہیں، لیکن غزوہ ہند کس لیے ہو رہا ہے یہ لوگ جانتے ہی نہیں. مولوی تک کو نہیں پتا کہ غزوہ ہند کیوں ہوگا، تو وہ کیا سمجھائیں گے؟ حالانکہ غزوہ ہند کے بارے میں جو پیشن گوئیاں ہیں حدیث میں موجود ہیں وہ سب ایک جیسے ایسے ہے جیسے کوئی فلم ریلیز ہوتی ہے تو فلم ریلیز ہونے سے پہلے ٹریلر ریلیز ہوتا ہے. ہلکا پھلکا ٹریلر ریلیز ہوا ہے تو اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ ٹریلر دیکھ کر پوری فلم کی سٹوری بتا دینا، نہیں. تو ایسا ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں بولوں گا. تو ابھی فی الحال تو عورت کا اور مرد کا ذکر چل رہا ہے، اس کے بعد غزوہ ہند کا ذکر چلے گا، اس کے بعد یتی نرسمہا راؤ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ باتیں بولی جائیں گی. میں آپ کو کچھ نصیحت کروں گا، کچھ آپ کو بتاؤں گا. فیصلے آپ کے ہیں کہ آپ کیا صحیح سمجھتے ہیں کیا غلط سمجھتے ہیں. میں کسی کو برا بھلا نہیں بولوں گا، کیونکہ میں کسی کو برا بھلا بولنے نہیں آیا ہوں. میں تو لوگوں کے اندر جو اختلاف ہے اس کو مٹا کر کے سچ لوگوں تک پہنچانے آیا ہوں. اب آپ کا دل ہے، آپ کی مرضی، آپ کو سچ کو قبول کرنا ہے نہیں کرنا آپ کی مرضی، جیسی کرنی ویسی بھرنی. میں کسی کو برا نہیں بولوں گا، میں کسی کو اچھا نہیں بولوں گا. برا بھلا بولنے نہیں آیا ہوں، میں سچ بولنے آیا ہوں. سچ تھوڑا سا کڑوا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی چونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا نا کہ یہ جو سچ ہے وہ کیوں ہے، بس برا مان جاتے ہیں. تو بہرحال فی الحال تو عورت کا ذکر چل رہا ہے، تو میں عورت کا پہلے مکمل کر لوں، اس کے بعد آپ کو آگے غزوہ ہند کے بارے میں بتاؤں گا. اسی عورت کے ذکر کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور عورت سے ہی تعلق ہے، حالانکہ میں ہلکا سا بیان کروں گا، جسے آپ 72 حوریں کہتے ہیں. 72 حوروں کو لے کر کے بڑا مسئلہ ہے، لوگوں میں بڑے اختلافات پیدا کیے جاتے ہیں، اور کچھ ملا مولوی بھی ہیں جو 72 حوروں کو لے کر کے غلط فیصلے کرتے ہیں، لوگوں میں غلط فتوے دیتے ہیں. جیسا کہ میرے پاس ایک ویڈیو ہے، وہ اس میں ایک عورت پوچھتی ہے کہ مسلمان مردوں کو 72 حوریں ملیں گی تو مسلمان عورتوں کو کیا ملے گا؟ تو وہ عورتیں طرح طرح کے سوال جواب ہوتے ہیں. تو ایک سوال اس میں یہ ہے کہ ملا صاحب نے فتویٰ دیا کہ آپ کو آپ کا دنیا کا ہی شوہر ملے گا. تو عورت نے سوال کیا کہ اگرچہ میں اپنے شوہر کو پسند نہیں کرتی تو بولتے نہیں، تو بھی آپ کو وہی شوہر ملے گا اور آپ کو اس کی تمام بیویوں پر سرداری ملے گی. مولوی صاحب پہلے تھوڑا پڑھ لکھ لو پھر فتوے دو تو اچھی بات ہے. اور اگر تم ایسے فتویٰ دیتے ہو کہ دنیا میں جو عورت مرتی ہے، دنیا سے جاتی ہے جنت میں، اس کو وہی شوہر ملے گا جو دنیا میں تھا، اگرچہ وہ عورت اپنے اس شوہر کو پسند نہ کرے پھر بھی زبردستی وہی شوہر آپ اس کو دیں گے، یا اللہ تعالیٰ عورت پر زبردستی کرے گا؟ نہیں جی، تجھے بس وہی شوہر ملے گا جو تجھے دنیا میں ملا تھا. ایسا تو نہیں ہے میرے خیال سے اسلام میں. اور جہاں تک مجھے علم ہے، میں نے ایک حدیث ایک آیت بھی نہیں پڑھی ہے اس بارے میں کہ اللہ نے کسی پر ظلم کیا ہو کہ بھائی دنیا میں جو تیرا شوہر تھا تجھے جنت میں اسی شوہر سے شادی کرنا پڑے گا. میں یہ ویڈیو بناؤں گا، ابھی عورت کے ذکر میں یہ آئے گا، تو ابھی سے بول رہا ہوں کہ جس کسی دنیا بھر کے اسلامی علماء سے میری درخواست ہے کہ اگر تم میں سے اگر تم میں سے کسی کے پاس بھی ایک حدیث بھی ہے یا قرآن کی ایک ہلکی سی آیت بھی ہے تو آپ بیان کریں، مجھے میسیج میں ڈالیں، کمنٹ میں ڈالیں اور مجھے ایک میسیج کر دیں کہ ہاں جی ہے، ایک حدیث ہے یا ایک آیت ہے. ایسی کوئی آیت ایسی کوئی حدیث ہے آپ کے پاس
جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہو یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ جو بھی مسلمان عورت مرے گی جنت میں اس کا شوہر وہی ہوگا جو دنیا میں اس کا تھا. ایک حدیث ایک آیت کوئی دکھا دے. اگر قرآن کی آیت نہ بھی ہو تو صرف ایک صحیح حدیث دکھا دے, سیہ ستہ کی کسی بھی حدیث میں سے ایک صحیح حدیث دکھا دے کہ ایسی حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, میں مان لوں گا. کیوں عورتوں پر ظلم کے فتوے ڈالتے ہو مولویو؟ کیوں؟ اللہ نے اپنے بندوں پر کسی پر ظلم نہیں کیا, تم کون ہوتے ہو ظلم کرنے والے؟ بہرحال جب میں اس پر بات کروں گا تو ابھی کروں گا انشاءاللہ, تو میں آپ کو بتاؤں گا. میری ویڈیو دیکھنے والوں دیکھتے رہو, ایسے فتنے فساد کو میں بالکل ایسے چٹکی بجا کے حل کروں گا انشاءاللہ. یہ بھی ایک بڑا فتنہ ہے کہ عورتوں کا مولوی فتویٰ دے دیتے ہیں کہ تمہیں وہی شوہر ملے گا جو دنیا میں تھا, خواہ تو وہ عورت اس کو پسند کرے نہ کرے وہی ملے گا. ایسا نہیں ہے, وہ نہیں ملے گا. عورت جس کو چاہے گی, شرط اتنی ہے کہ جیسے دنیا میں ہے عورت مرد ایک دوسرے کو پسند کرے, کوئی بھی ایک اپرادھ پسند نہ کرے تو شادی زبردستی نہیں ہو سکتی, نکاح زبردستی نہیں ہوتا. دنیا میں اسلام کا قانون ہے کسی عورت سے زبردستی نکاح نہیں ہوتا. آخرت میں کیسے زبردستی جنت میں ایک شوہر کے ساتھ اس کی بیوی کو ڈال دیا جائے گا؟ خواہ مولویوں اپنے طرف سے ٹھوکتے رہتے ہیں. بہرحال ہر عورت ہر مرد کو اختیار ہے اپنی پسند سے شادی کرنے کا, بشرطے کہ سامنے والا بھی راضی رہے. جنت دنیا کی مومن عورتیں جنت میں جس مرد سے چاہے شادی کر سکتی ہے, بشرطے کہ وہ مرد بھی اس عورت سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو. بہرحال ابھی جو میں شروعات کر رہا ہوں, پچھلا کچھ ادھورا رہ گیا تھا. میں نے ذکر کیا تھا کہ میاں بیوی دونوں کے اندر موضوع کچھ ایسا ہی ہے. میاں بیوی دونوں کوئی کتنا بھی عمل کرے, جو عمل کرے گا اس کا اجر اس کو ہی ملے گا. مثلا اگر بیوی کوئی نیک عمل کرتی ہے تو اس کا نیک عمل اس کے نام پہ ہوگا. مرد کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کا نیک عمل اسی کے نام پر ہوگا. کل قیامت کے دن نفسی کا عالم ہوگا, جیسا کہ بہت ساری حدیث ہے. نفسی کا عالم ہوگا. ماں اپنے بیٹے سے بھاگے گا, بیٹے سے بھاگے گی, اور بیٹا اپنی ماں سے بھاگے گا. یہاں تک کہ حدیث میں لفظ آیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں مریم علیہ السلام سے بھاگیں گے, اور مریم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھاگیں گے. کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. یہ پیر فقیر دستگیر بابا حضرت صاحب پیر صاحب باپ صاحب اماں صاحب بھائی صاحب بزرگ صاحب, یہ فلانے ہستی ڈھماکے ہستی, کوئی ہستی کام نہیں آئے گی. دنیا میں جتنا بولنا ہے بول لو, جتنا بولنا ہے بول لو, منہ کھلا ہے تمہارا, اللہ تمہارا منہ نہیں بند کرے گا. لیکن اللہ نے فرما دیا ہے کہ کل قیامت کے دن نفسی کا عالم ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں مریم علیہ السلام سے بھاگیں گے, اور حضرت مریم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھاگیں گے. کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اس قدر فتنہ ہوگا, ڈراؤنی عالم ہوگا, سب اپنی اپنی جان بچا کے بھاگیں گے. تو کوئی پیر فقیر, کوئی دستگیر, کوئی کسی کے اونچی ہستی, بڑی ہستی, نیچی ہستی, کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. بیوی شوہر کا کام نہیں آئے گا, شوہر اپنی بیوی کے کام نہیں آئے گا. ہر کوئی اپنی نفسی کے عالم میں ہوگا. تو تمام شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کپل سے اور غیر کپل سے, کنواروں سے اور شادی شدہ سے اور بزرگوں سے, عورت مرد سبھی سے میری درخواست ہے کہ اپنے اپنے لیے کچھ جمع کر لو وہاں جو تمہارے لیے کام آئے. دنیا کے خواہ مخواہ فضول باتوں میں وقت ضائع کر کے اپنی زندگی برباد نہ کرو, اور اپنے دنیا سے کوچ کرنے سے پہلے, آخرت کی طرف جانے سے پہلے, یہاں یہ کمانے کی جگہ ہے, دنیا کمانے کی جگہ, یہاں سے کچھ کما کے وہاں کے بینک میں جمع کر دو, تاکہ جب تمہیں وہاں تو جانا ہی ہے, وہاں جب جاؤ گے تو کچھ اپنے لیے وہاں پاؤ گے, تو تھوڑی سی تمہارے دل کو سکون بھی ہوگا, تھوڑا سا آپ کے دل کو تسلی بھی ہوگی, میں نے کچھ کما کے وہاں جمع کیا ہے. دنیا کا عالم تو یہ ہے کہ جو کما کے جمع کرتا ہے اس پر لوگ ہنستے ہیں, اس کو برا کہتے ہیں, کیونکہ جمع کرنے والا اپنے لیے اچھی اچھی چیز جمع کرتا ہے. جب وہ اپنے لیے اچھی اچھی چیز جمع کرتا ہے تو وہ اچھی اچھی چیز لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ دنیا سے کما کر وہاں لے جانے والی اچھی چیز کیا ہے. خیر, تھوڑی ویڈیوز دیکھیں گے تو سمجھ آ جائے گی.
تو میرا یہی مسئلہ تھا کہ میاں بیوی جو اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے مولوی فتویٰ بھی دیتا ہے کہ دنیا میں جو شوہر تھا وہی بیوی کو شوہر ملے گا، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ بھی مل سکتا ہے، وہ بھی نہیں مل سکتا ہے، یہ اپنے اپنے اعمال کے سبب ہے۔ اب میری بات آگے چلنے سے پہلے میری بات آپ کو سمجھ آ جائے اس لیے اسی میں بتا دے رہا ہوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرما دیا ہے سورہ نور میں آیت نمبر 26 میں، سورہ نور آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، فرمایا کہ برے عورتیں برے مرد کے لیے ہیں، برے مرد بری عورتوں کے لیے ہیں، اچھی عورتیں اچھے مرد کے لیے ہیں، اچھے مرد اچھی عورتیں کے لیے ہیں۔ اللہ نے یہ بالکل صاف فرمایا ہے، ناپاک عورتیں ناپاک مرد کے لیے، ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، اور پاک عورتیں پاک مرد کے لیے۔ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نور کی آیت نمبر 26 میں 26 میں، سورہ نور آیت نمبر 26۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اتنا صاف فرما دیا تو کون مولوی کہے گا کہ اے عورت تجھے جنت میں وہی شوہر ملے گا جو تیرا شوہر دنیا میں تھا؟ اب آپ سوچ لو کہ اگرچہ میاں بیوی میں ایک عورت ہے جو پاک دامن ہے، پاک ہے، اور اس کا میاں شرابی کبابی عیاش ہے، ناپاک ہے، دونوں کیسے ملیں گے جنت میں؟ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے پاک مرد پاک عورت کے لیے، اور پاک عورت پاک مرد کے لیے۔ تو عورت تو پاک ہے لیکن مرد ناپاک ہے، تو دونوں کیسے ملیں گے؟ ذرا سوچو، مولوی نے کیسے فتویٰ دے دیا کہ اے عورت تو جب مر کے دنیا سے گزر ہوگا، تیرا جنت میں جائے گی تو تجھے وہی شوہر ملے گا جو تیرا دنیا میں تھا۔ تو دنیا میں جو اس کا شوہر تھا وہ تو ناپاک تھا، تو وہ شوہر کیسے ملے گا؟ عورت پاک ہے، ایک پاک عورت کو ناپاک مرد دے رہے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پاک عورت کے لیے پاک مرد۔ مولوی صاحب سورہ نور آیت نمبر 26 میں اٹھا کر دیکھ لو، کوئی بھی اٹھا کر دیکھ لے، میں وہ ویڈیو بھی ڈال دوں گا اس اگلے ویڈیو میں جس میں مولوی نے کہا کہ تجھے وہی شوہر ملے گا، اور میں یہ قرآن کی آیت بھی ڈال دوں گا اس کے بعد، تاکہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھنے میں آسانی ہو، اور میں ٹھیک طرح سے شاید نہ سمجھا پاؤں کیونکہ آج میری طبیعت ذرا خراب ہے، میں بول بھی نہیں سکتا زیادہ کیونکہ کھانسی سردی زکام بخار ہے۔ تو بولنا بھی ضروری ہے۔ تو جوڑا کیسا بھی ہو، چاہے مرد پاک ہو عورت ناپاک ہو، چاہے عورت پاک ہو مرد ناپاک ہو، اگر پاک اور ناپاک ہیں تو یہ جوڑا کیسے ملے گا؟ اللہ فرماتا ہے نہیں، پاک مرد پاک عورت کے لیے، ناپاک عورت ناپاک مرد کے لیے، پھر کیسے وہی ملے گا؟ اللہ کا فرمان طاق پہ رکھتے ہو مولویو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی نہیں فرمایا کہ ناپاک عورت کے لیے پاک مرد، ایک پاک عورت کے لیے اس کا وہی ناپاک مرد، ایسا تو کہیں نہیں فرمایا۔ اگر کہیں ہے تو بتا دو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، لیکن یہ ظالم مولوی ہوتے ہیں اپنے طرف سے فتوے دے کر، خاص کر کے عورت پر ظلم کرنا پسند کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ عورت ذات جو ہے وہ مرد کی غلام ہے۔ کچھ مرد ایسے بھی ہوتے ہیں جو عورت کو اپنا غلام سمجھتے ہیں۔ کچھ مولوی بھی ایسے ہوتے ہیں، بیڑا غرق ان منحوسوں کا ستیاناش جائے، ان کی زندگی میں ان کو ایک اچھی عورت ملے بھی نہ، تھوک کے چلی جائے ان کے منہ پہ، جو عورت کو اپنے پیروں تلے کچلنا پسند کرتے ہیں، اپنے نیچا رکھتے ہیں۔
اللہ نے عورت اور مرد کو برابر کا درجہ دیا ہوا ہے، برابر کا درجہ دیا ہوا ہے۔ ہاں ایک جگہ صرف ایسا فرمایا ہے کہ عورت کے اوپر مرد کو ایک بڑا درجہ ہے، فضیلت ہے، کیونکہ مرد اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ اگر مرد اپنا مال نہ خرچ کرے عورت پر تو اس مرد کو وہ فضیلت بھی حاصل نہیں ہے۔ اگر مال خرچ کرتا ہے اپنی بیوی پر تو وہ فضیلت میں ایک نمبر بڑا ہے۔ لیکن پھر بھی علماء عالم عورت کو ایسے دبا کے کچل دیتے ہیں، اور شادی شدہ جوڑے بھی، علماء بھی، قوم بھی، سب کے سب دین اسلام کا سارا قانون عورت پہ لاگو کر دیتے ہیں، لیکن خود پر لاگو نہیں کرتے۔ کیا اسلام کا سارا قانون صرف عورت پر ہی لاگو ہوتا ہے، مردوں پہ لاگو نہیں ہوتا؟ ایک مولوی فتویٰ دے دیتا ہے کہ اے عورت، تیری وجہ سے اگر تیرا شوہر اگر تجھ سے خوش نہیں ہوا تو تجھے جنت کی خوشبو نہیں ملے گی، اور وہی شوہر اگر اسلام کے دین کو طاق پہ رکھ کر عورت کے ساتھ کوئی بھی ویوہار کرے تو اسے کیا جنت کی ساری خوشبو مل جائے گی؟ وہ جنت میں جا کے عیش کرے گا، اس کے باپ کی جنت ہے؟ ہاں، کوئی مولوی یہ نہیں کہتا کہ مرد کے لیے بھی جو اسلام کا قانون ہے وہ بھی عائد ہوتا ہے۔ جب مرد اسلام کے سارے قانون کے مطابق اپنی بیوی کو عزت دے، پیار دے، اس کی ضرورت پوری کرے، اس پر اپنا مال خرچ کرے، اس کو اپنی ایک بیوی کا جو حق ہے وہ ادا کرے، اس کے بعد اگر بیوی اپنے شوہر کی نافرمانی کرے اور شوہر اس سے ناخوش ہو تو پھر اس کے لیے جنت کی خوشبو نہیں ہے۔ لیکن اگر شوہر خود اسلام کے قانون کو بالا طاق رکھ کر اس کو اپنی بیوی تک نہیں سمجھتا، اپنے گھر پریوار کے سامنے اس کو ذلیل کرتا ہے، تو ایسے میں جو عورت اپنے شوہر کی عزت اگر نہ کرے تو اس کو جنت کی خوشبو نہیں ملے گی۔ مولوی صاحب تو بس کان بند کر لیں گے، آنکھ بند کر لیں گے، سیدھا فتوے جاری کر دیں گے، اے بیوی تو سے اگر تیرا شوہر راضی نہیں ہوا تو تجھے جنت کی خوشبو نہیں ملے گی۔ مرد کچھ بھی کرے، واہ ٹھاکر واہ۔ آج بھی دیکھ لو، ایک شوہر ہے اپنی بیوی کو کہتا ہے نقاب پہن، گھر کے اندر رہے، اپنے گھر والوں سے بات مت کر، فون نہ کر، بات نہ کر، گھر پہ نہ جا، اپنے ماں باپ سے نہ مل، بھائی بہن سے نہ مل، بہنوئی سے نہ مل، اپنے اس کے میکے والوں سے سارے رشتے کٹ کروا دیتا ہے۔ گھر میں رہے، نقاب پہن، یہ کر وہ کر، لیکن خود فیس بک پر، واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر، یہاں وہاں ناچ گانے میں مست ہے، یہاں فوٹو کھینچ رہا ہے، وہاں فوٹو کھینچ رہا ہے، فیس بک پہ بھیج رہا ہے، فیس بک پہ ڈسکو کر رہا ہے۔ اس کے لیے دین اسلام نہیں ہے۔ کس نے حق دیا کہ کوئی بھی شوہر اپنی بیوی پر پابندی لگائے کہ وہ اپنے ماں باپ سے بات نہ کرے، اپنے بہن بہنوئی سے بات نہ کرے، اپنے بھائی سے کے رشتہ داروں سے بات نہ کرے، اپنے میکے والوں سے بات نہ کرے، وہاں جانا آنا اس پر پابندی لگا دی جائے؟ کس نے کہا یہ قانون لاگو کرنے کے لیے؟ یہ اسلام کا قانون ہے؟ کسی مولوی نے فتویٰ دیا کہ شوہر کو بھی کچھ عائد ہوتا ہے کچھ اسلام کا قانون؟ ہاں، فیس بک پر ڈسکو ڈانس کر رہا ہے، فوٹو کھینچ رہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہے، سب کچھ کر رہے۔ اگر بیوی نے نقاب اتار کے ایک فوٹو ڈال دیا تو تجھے جنت کی خوشبو نہیں ملے گی پھر تو۔ ہاں، سارا اسلام کا قانون صرف عورتوں پر ہے، مردوں پہ نہیں ہے۔ تو میرے نوجوان پیڑھی مسلمانوں کی، مسلمان عورت، مسلمان مرد، خواب شادی شدہ ہو، کنوارے ہو، دیکھیے اسلام کا قانون مرد اور عورت دونوں پر لاگو ہوتا ہے۔ اگر ایک شوہر اسلام کے قانون کو بالا طاق رکھ کر اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے تو ایسی صورت میں عورت اگر اپنی شوہر کی نافرمانی بھی کر جائے تو اس کا سبب اس کا شوہر ہی ہے، اس کا گناہ بھی اس کے شوہر پہ ہی جائے گا۔ اب اس پر زیادہ میں فتویٰ نہیں دوں گا کہ اس کا ذمہ دار صرف شوہر ہے یا بیوی بھی ہے، لیکن کم سے کم اتنا ضرور کہوں گا کہ کوئی مولوی پھر اس عورت پر یہ فتویٰ نہیں لاگو کر سکتا
کہ اسے جنت کی خوشبو نہیں ملے گی، کیونکہ قانون دونوں پر برابر لگتا ہے۔ عورت پر جو قانون ہے وہ عورت پہ لگے گا، جو شوہر پہ قانون ہے وہ شوہر پہ لگے گا۔ تو عورتوں کو بھی چاہیے، عورتوں کے لیے تو بہت آسان ہے، مردوں کے لیے مشکل ہے، تو میں دونوں کو کہوں گا کہ دونوں جو تم پر اسلام کا قانون لاگو ہوتا ہے اس پر چلیں اور اپنی اپنی عاقبت بنائیں، اپنی اپنی آخرت سنوارنے کی کوشش کریں، اللہ کے فرمان کے مطابق جئیں، تاکہ تم خود کو سنوار سکتے ہو تو سنوار لو، دوسروں کو سنوار نہیں سکتے، کوشش کر سکتے ہو، دوسروں کو سنوار نہیں سکتے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہ کر دیا ہو، اس کے قسمت میں جہنم لکھی ہو، تو آپ اس کو جنت کے راستے پہ نہیں چلا سکتے۔ اللہ خود کہتا ہے نا قرآن میں کہ میں جس کو ہدایت دوں وہ ہدایت یافتہ ہے، میں جس کو گمراہ کر دوں اس کو ہدایت کرنے والا کوئی نہیں، اور جس کو ہدایت دے دوں اس کو گمراہ کرنے والا کوئی نہیں، جس کو گمراہ کر دوں اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔ تو اگر مرد کے قسمت میں جنت نہیں ہے تو عورت کو چاہیے کہ اپنی زندگی سنوارے، اگر عورت کی قسمت میں جنت نہیں ہے تو مرد کو چاہیے اپنی زندگی سنوارے۔ دنیا میں میاں بیوی ہے، عورت بھی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی ہے، مرد بھی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے، دونوں کی شادی ہو گئی ہے، اب میاں بیوی ہے، لیکن مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود بھی دونوں میں سے کوئی ایک بھی اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے تو وہ جہنم کے راستے پہ جا رہا ہے۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہے تو وہ جنت کے راستے پہ جا رہا ہے۔ تو اب جو جنت کے راستے پہ جا رہا ہے وہ اس کو یہ تو نہیں سوچنا چاہیے میرا شوہر جو، اگر عورت جنت کے راستے پہ جا رہی ہے تو وہ یہ نہ سوچے کہ میرا شوہر جہنم کے راستے پہ جا رہا ہے چلو میں بھی جہنم کے راستے پہ چلی جاؤں، نہ، تم جنت کے راستے پہ چلو، چلتی چلے جاؤ، کوشش کرو کہ تمہارا شوہر بھی اس پر چلے، اگر نہیں چلتا اس کے حال پہ چھوڑ دو، تم اپنے راستے پہ چلتے چلے جاؤ، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے پاک عورت پاک مرد کے لیے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی اور پاک مرد رکھا ہوا ہے اس کے لیے۔ اگر کوئی عورت جہنم کے راستے پہ چل رہی ہے اور اس کا شوہر جنت کے راستے پہ چل رہا ہے تو بھی تم جنت کے راستے پہ چلتے رہو، عورت کو نصیحت کرو، مانے تو ٹھیک ہے، نہیں مانے تو اس کو چلنے دو، کیونکہ اللہ نے فرمایا پاک مرد کے لیے پاک عورت۔ ہو سکتا ہے اے مرد، اے پاک مرد، تیرے لیے کوئی اور پاک عورت ہو، ایسا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بس چاہے تو پاک ہے چاہے ناپاک ہے تجھے وہی شوہر ملے گا، نہ نہ نہ، عورت بھی اللہ کی مخلوق ہے، مرد بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہے، میں اس کو تھوڑا کٹ کروں گا، کیونکہ ایران پر ڈائریکٹ امریکہ اسرائیل حملہ نہیں کر سکتے، اگر وہ کرتے ہیں ڈائریکٹ ایران پر حملہ تو ایران پہلی فرصت میں اسرائیل کا نام و نشان مٹا دے گا، اتنی میزائلز اس کے پاس، اتنے ہتھیار ہیں، اور وہ اسرائیل بھی جانتا ہے، امریکہ بھی جانتا ہے، برٹن فرانس بھی جانتے ہیں، آسٹریلیا بھی جانتا ہے، اسی لیے ڈائریکٹ ایران پر حملہ کوئی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اسرائیل ختم ہو جائے گا، اسرائیل کو سیف کرنا ہے، اس لیے ایران کو ہندوستان سے مارا جائے، ہندوستان کو استعمال کر کے ایران کو مارا جائے، تاکہ ایران اگر کوئی جوابی کارروائی کرے تو وہ ہندوستان میں کرے، اسرائیل سیف رہے، اسی لیے ایران کو مارنے کے لیے ہندوستان کو چنا گیا ہے۔ اے بے غیرت حکمرانوں، ان لاشوں کو، گوشت کے ٹکڑوں کو دیکھ کر تمہیں غیرت کیوں نہیں آتی؟ تم کیسے سوتے ہو؟ تم کیسے پیتے ہو؟ تم کیسے کھاتے ہو؟ تم کیسے زندگی گزارتے ہو؟ اے بے غیرت حکمرانوں، ان لاشوں کو، گوشت کے ٹکڑوں کو دیکھ کر تمہیں غیرت کیوں نہیں آتی؟ تم کیسے سوتے ہو؟ تم کیسے پیتے ہو؟ تم کیسے کھاتے ہو؟ تم کیسے زندگی گزارتے ہو؟ اے بے غیرتوں، اے جرنیلوں، اے حکمرانوں، تم کب جاگو گے؟ کب جاگو گے؟ وہ بیچارے فریاد کر رہے ہیں، بلا رہے ہیں تمہیں، کوئی حافظ قرآن عربی چیف صاحب رسول اللہ کی امت کٹ رہی ہے، لوگ ان کے اعضاء کے ٹکڑے چادر میں سمیٹ رہے ہیں، تم اپنے ایٹم بم اور میزائلوں کے ساتھ تماشا دیکھ رہے ہو۔
ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا، ہم یہ نہیں دیکھ سکتے، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ جرأت کرو